بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ہمدردی کرو ہمیں پولینڈ کی رہنے والی ایک بہادر اور باعزت خاتون ایوا کے متعلق بتاتی ہے، جو اپنے خاوند کی وفات کے بعد ہر قسم کی امداد کو لینے سے انکار کرتی ہے۔ ایوا نے پولینڈ سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لی۔ وہ دنیا میں تنہا ہے کیونکہ اس کے رشتہ داروں کو ہٹلر نے غائب کر دیا تھا۔ وہ ایک پروقار اور پر اعتماد عورت ہے۔ ہم کہانی سے سیکھتے ہیں کہ اس کا خاوند پولینڈ کا پناہ گزین تھا۔ وہ تاجر تھا۔ جب وہ امریکہ آیا تو اس نے اندھے گھوڑے کی مانند کام شروع کیا۔ روزن ایک کافی بیچنے والے نے ایک فرم سے اس کے لیے قرض حاصل کیا۔ کالج کی بیوی کا نام ایوا تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، فیکا اور سیریل۔ سخت محنت کے باوجود اس کا کاروبار زیادہ نہ چمکا۔ سخت محنت نے اس کی صحت کو متاثر کیا اور وہ مر گیا۔ ایوا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ دنیا میں تنہا رہ گئی۔ یہ اس کی زندگی کے لیے نہایت آزمائش اور سختی کا دور تھا۔ اس کے خاوند نے $1000 کی بیمہ پالیسی چھوڑی تھی۔ روزن نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے اس جگہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ روزن نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی سے شادی کر لے کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت ہے۔ اس نے شادی کے مشورے کو بھی رد کر دیا۔ اس نے اپنے خاوند کے چھوڑے ہوئے اسٹور کو چلانا شروع کیا۔ اس نے کاروبار چلانے کے لیے بہت محنت کی لیکن اس کا کاروبار بری طرح متاثر ہو گیا۔ بیمے کا $1000 بھی برباد ہو گیا۔ روزن نے کئی موقع پر اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ وہ اس کے بچوں کے لیے گوشت کا ٹکڑا لایا۔ ایوا نے اسے پسند نہ کیا۔ اس نے ایوا کے ساتھ شادی کی تجویز پیش کی۔ اس نے ایوا کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ایک بیمار آدمی ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی کچھ چھوڑ جائے گا۔ ایوا نے اس کی شادی کی تجویز کو رد کر دیا کیونکہ یہ ہمدردی پر مبنی تجویز تھی اور اس میں محبت کا عنصر نہیں تھا۔ اس طرح سے ایوا نے اپنے مشکل وقت کو عزت نفس کے ساتھ بہادری کے ساتھ گزارا۔ ایوا ایک باعزت اور پروقار عورت تھی۔ اپنے خاوند کی موت کے بعد وہ اقتصادی بحران کا شکار ہو گئی۔ روزن جو ایک کافی سیلز مین تھا، اس کی خاوند کی واقفیت تھی۔ اس بے بسی کے وقت میں اس نے ایوا کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی۔ دراصل وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسے فاقوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی دونوں بچیوں کو مکمل تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کہانی میں اس نے کئی موقعوں پر اس کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہا لیکن ایوا نے اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایوا کو نصیحت کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور کسی اور جگہ آباد ہو جائے۔ اس کے قرض خواہ اس کے اسٹور کے سامان کو لے جائیں گے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ وہ کوئی نوکری کرے اور کسی سے شادی کرے کیونکہ وہ ابھی جوان اور خوبصورت تھی۔ ایوا نے اس کی تجویز کو رد کر دیا۔ اس نے روزن کو بتایا کہ وہ شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ وہ اس سے شادی کرے اور اس کی خاتون خانہ بن جائے۔ اس نے اس کی بیٹیوں کو دیکھ بھال کی بھی حامی بھر لی لیکن ایوا نے اس کی تجویز کو بھی رد کر دیا۔ ایک دفعہ اس کی بیٹیاں بھوکی تھی۔ وہ ان کے لیے گوشت کا ٹکڑا لایا۔ ایوا نے اس کی اس بات کو پسند نہ کیا۔ اگلے دن وہ لڑکیوں کے لیے کچھ کیک لایا۔ لڑکیوں نے کیک لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کیک نہیں لے سکتی کیونکہ ماما کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اس نے $20 کی رقم دوسرے شہر سے جعلی نام کے ساتھ اسے بھیجے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے خاوند کے کسی دوست نے اس سے $200 قرض لیے تھے، وہ اب قسطوں میں اس کی ادائیگی کرے گا۔ ایوا نے وہ رقم اسے واپس کر دی۔ اس نے ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں اس نے اپنی تمام جائیداد اس کے اور اس کی بیٹیوں کے نام کر دی لیکن ایوا نے اس پیشکش کو بھی قبول نہ کیا۔